إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی اور بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھیوں کو چنا، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا، اصحاب رسول کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جن کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جہاں بے شمار آیات بھری پڑی ہیں، وہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا ذکر جمیل موجود ہے۔ میں اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ان کی حیات طیبہ کہہ لیں یا ان کی سیرت کے کچھ درخشاں پہلو، کچھ ان کے کارناموں کو اور ان کی خوبیوں کو انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام یہ ہیں کون جانتے ہیں؟ یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، تو آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، جن کا شب و روز، جن کی مبارک گھڑیاں اور ساعتیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ آج خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وہ ٹیم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے جو اپنے عمل اور اپنے کردار سے جو انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے، آنے والی نسلیں قیامت تک وہ نمونہ پیش نہیں کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عمل کو، ان کے ایک ایک قدم کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی ساری چیزیں ان کی طرح بن جائیں جیسے صحابہ کرام کا تھا، سبحان اللہ، تو یہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں۔ ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرتے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے اور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر صحابہ کرام کی طرح کوئی جماعت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور نہ آنے والی نسلوں میں قیامت کی صبح تک ان کی طرح کوئی جماعت برپا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بار آئے اور دنیا سے چلے گئے، قیامت تک سبحان اللہ ان کی طرح کوئی نہیں آئے گا۔ اور جانتے ہیں یہی وجہ ہے، آپ جو خیر کا جو پیمانہ، بہتری کا پیمانہ، معروف کاموں کا پیمانہ جو صحابہ کرام کے اندر پائیں گے نا، آنے والی نسلوں میں کسی میں نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان حالات میں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں اشارہ کیا تھا، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے بارے میں، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ان کی قربانیوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جبکہ آج میں اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، سبحان اللہ، آج جانتے ہیں پیمانہ بدل گیا ہے۔ آج جناب، آج جانتے ہیں جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج انسانوں کو ناپنے کا، ماپنے کا، انسانوں کو تولنے کا، انسانوں کو وزن کرنے کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ یہ بات ذرا یاد رکھیں۔ آج انسانوں کو تولا جا رہا ہے، جانتے ہیں، انسانوں کو وزن کیا جا رہا ہے، جانتے ہیں، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے گورے پن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اس کی کرسیوں کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے۔ مجھے معاف فرمائیں، یہ بات میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اور نہیں کہنا چاہیے تھا، کہ آج جتنی عورتیں نیم برہنہ ہیں، ان کے جسم پر جتنے کپڑے کم رہیں گے، آج انہیں بڑا اسٹیج انہیں مل رہا ہے۔ جانتے ہیں، آج انسانوں کو ماپنے کا جو پیمانہ ہے نا، ان کا گورا پن ہے، ان کا حسن و جمال ہے۔ جانتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں انسانوں کو تولنے کا اور ماپنے کا، وزن کرنے کا جو پیمانہ ہے نا، وہ انسان کا عمل اور کردار اور کیریکٹر ہے۔ آج اخلاق و حیا گر گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے، صحابہ کرام کس اخلاق اور
کس کردار کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ اللہ سے دعا فرمائے، سب کے لیے میں دعا فرماتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے چلانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انسان کی جو پہچان ہوتی نا اس کے عمل سے ہوتی ہے، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر سے ہوتی ہے، اس کے عقیدے سے ہوتی ہے، اس کے حسن عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج میں نے کہا نا پیمانہ بدل گیا جناب عالی، جو جتنا زیادہ خوبصورت ہے آج اسے دنیا میں اتنا بڑا مرتبہ دیا جا رہا ہے، جس عورت کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہیں آج اسے بڑے سے بڑا اسٹیج دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسی مسلم لڑکیاں، بے حیا لڑکیاں نام اپنا کیا کیا رکھ کر کے اور یہ کیسے کیسے اس چیزوں کی زینت بن رہی ہے، دعا فرمائے ان کے جو گارجین ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اپنی بچیوں کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تربیت کرنے کی، پرورش کرنے کی ہم گارجین کو، ہم ماں باپ کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بات طویل نہ ہو، میں کچھ خوبیاں رکھوں گا انشاءاللہ اور اپنے وقت پر انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، صحابہ کرام میں جہاں بہت ساری خصوصیات تھی نا، وہیں پر سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی نا اللہ پر ان کا ایمان، اللہ پر ان کا عقیدہ، اللہ پر ان کا توکل، اللہ پر ان کا اعتماد، اللہ پر ان کا بھروسہ بہت مضبوط تھا۔ سبحان اللہ، ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتماد تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سبحان اللہ ان کا جو ایمان تھا نا، میں یہ بات یہاں سے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آنے والی نسلوں میں وہ ایمان کا وہ معیار نہیں ملے گا جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ایک مثال دوں آپ کو، علی ابن ابی طالب، ذرا نام یاد رکھو ان کا اور سنیے ذرا، علی ابن ابی طالب کون تھے جانتے ہیں؟ خلیفہ چہارم میں ان کا شمار ہوتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم کیا فرماتے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں جہنم دکھا دے، جہنم کے پردے ہٹا دینا تو ہمارے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں یہ بڑی گہری بات ہے، یہ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اگر جہنم کے پردے ہٹا دے اور ہمیں اللہ دنیا میں جہنم دکھا دینا، ہمارے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا نا، ہمارا ایمان ایسے ہو گیا جیسے ہم نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں یہ ایمان کا یہ معیار آج کی نسلوں میں اور آنے والی نسلوں میں سبحان اللہ کیسے ملے گا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے نا، اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل یقین تھا، ایمان تھا، شکوک سے، شبہات سے وہ بہت پرے اور بہت دور تھے۔ سبحان اللہ، مجھے معاف فرمائے، آج کی نیو جنریشن کا یہ حال ہے، سائنس پر ایمان لانے والی یہ قوم اور ہمارے یہ بچے، انہیں کتنا سمجھایا جائے کہ آج کتنی ایسی حدیثیں اگر سائنس کے خلاف ہے، یہ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، اتنی بڑی یہ جرات کرتے ہیں، حدیثوں کو ٹھکرا کر کے ان کا سائنس پر ایمان ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایمان کا یہ معیار یہ آج کی نسلوں کو دیکھ لیا جائے اور ذرا صحابہ کرام کے ایمان کے معیار کو جانچ لیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بار، وہ بڑی معروف اور مشہور بات ہے لیکن بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، موضوع سے یہ جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج ہوا، ایک ہی رات میں نہیں، رات کے ایک حصے میں مکے سے خانہ کعبہ، مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کو مشاہدہ کرنا، ساری چیزیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک ہی حصے میں دیکھ کر کے واپس آ گئے نا، جانتے ہیں جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو جمع کیا اور کہا سنو، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل حصے میں نے مکے سے بیت المقدس 40 راتوں میں جو سفر مکمل ہوتا تھا اس زمانے میں سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر مکمل کیا، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے،
معراج کا تحفہ لے کر کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کفار مکہ کو بتائی نا، ان کو ہنسی آئی، تعجب ہوا، وہ مذاق اڑانے لگے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں ابو جہل بھی انہی مذاق اڑانے والوں میں تھا۔ ابھی یہ زندہ تھا، یہ تو بدر میں مارا گیا، جانتے ہیں یہ بدر میں مارا گیا تھا نا، زندہ تھا یہ۔ جب اس نے یہ سنا کہ محمد نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ، ذرا کہہ لیجئے صلی اللہ، ہاں ذرا کہہ لیجئے علیہ وسلم، وہ جانتے ہیں وہ فوراً بھاگا کس کے پاس آیا؟ صدیق اکبر۔ میں آپ کو موازنے کی بات کر رہا ہوں، ویسے صحابہ کرام سے میرا اور آپ کا آنے والی نسلوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن بات ایمان کی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بھاگا صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کر کے کہا صدیق ایک بات بتاؤ۔ بولے کیا؟ کہا میں ایک سوال کرتا ہوں جواب دیجئے۔ پوچھے کیا سوال ہے؟ کہا کیا کوئی آدمی رات کے ایک حصے میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ بولے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ ہے، سبحان اللہ، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایمان کا معیار آج کی نسلوں میں ملے گا؟ آج ہم اور آپ خود سبحان اللہ افسوس ہوتا ہے، ہم مسلمان ہو کر کے خود حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر شک اور شبہات پیش کرتے ہیں، ہمیں نبی کی تعلیمات پر یقین نہیں۔ جانتے ہیں اسی دن سے ابو بکر کا لقب پڑ گیا صدیق۔ صدیق کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا، سچوں کی تائید کرنے والا۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جانے لگا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، سبحان اللہ۔ اور بخاری کی ایک روایت اور لے لیجئے، بات میں اپنی آگے بڑھاؤں۔ کیا جانتے ہیں ایک بار مسجد نبوی کی بات ہے، سبحان اللہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ بیل لے کر کے جا رہا تھا، اور بیل کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ زراعت کا کام ہے۔ جانتے ہیں وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بیل لے کر کے جا رہا تھا۔ بیل یہ زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بیل کے اوپر سواری کر لی، بیل بول پڑا، کہا دیکھو ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے سواری کے لیے، ہماری پیدائش زراعت کے لیے ہوئی ہے، کھیتی باڑی کے لیے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کہا سبحان اللہ، جانور بھی بات کرتا ہے، بیل بھی بات کرتا ہے، گائے بھی بات کرتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم میری بات مانو یا مانو، تصدیق کرو یا نہ کرو، میرے ابو بکر میرے عمر میری بات مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پلٹ کر کے دیکھا تو اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ میں جو بھی بات کہوں گا ابو بکر کے سامنے آئے، عمر کے سامنے آئے، میری تائید کریں گے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے صحابہ کرام کو اسلامی تعلیمات پر، قرآن کی تعلیمات پر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ایمان اور یقین تھا، وہ میرے اندر، آپ کے اندر، آنے والی نسلوں میں ایمان کا وہ معیار نہیں ملے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہنا چاہیں گے ہم، اطاعت کی بات ہے، فرما برداری کی بات ہے، اتباع رسول کی بات ہے، اطاعت رسول کی بات ہے، اطاعت الہی کا مسئلہ ہے، یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، غیر معمولی واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک مثال لوں گا انشاءاللہ، زینب بنت جہش، ذرا نام یاد رکھو، یہ بچیوں کا نام رکھو، زینب بڑا پیارا نام ہے۔ زینب بنت جہش جانتے ہیں قریش سے تھی، یہ اعلیٰ خاندان سے تھی، حسب و نسب ان کا بڑا بلند، بڑا اونچا تھا، مالدار یہ خاتون تھی۔ ان کی شادی کا مسئلہ آیا نا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا زینب تمہیں نکاح کرنا ہے، تمہیں شادی کرنی ہے میرے غلام زید ابن حارثہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور مکے میں غلاموں کا جو معاملہ تھا نا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ غور کریں، شادی بیاہ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، انسان اپنے پسند کا نکاح کرتا ہے، ماں باپ کی پسند کو ٹھکرا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کی پسند، بھائی بہن کی پسند کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ زینب بنت جہش کے نکاح کا معاملہ آیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زینب تمہیں نکاح کرنا ہے زید بن حارثہ سے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تردد کا شکار ہوئی، ہچکچائی، میں اتنے اونچے خاندان سے، میرا اتنا اونچا مرتبہ، اور ایک غلام سے میں نکاح کروں، دنیا کیا کہے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے نا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت نازل ہوگی۔ کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، وہ اپنی مرضی چلائے، اپنی منمانی چلائے، اپنی خواہشات کو ترجیح دے، اپنے نفس کو ترجیح دے، یہ کسی مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام یہ کیا نازل ہوا؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کو ٹھکرا دیا، اور اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے سامنے انہوں نے اپنی پسند پر، سبحان اللہ، جو اپنی پسند پر اللہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح دیا۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا، اللہ اکبر، اطاعت کے یہ غیر معمولی واقعات، اتباع کے یہ غیر معمولی واقعات آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آئیں گے۔ اور ایک بات اور میں بتا کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، اگر عمل کی بات کریں، جذبہ عمل کی بات کرتے ہیں، ہم بھی عمل کی بات کرتے ہیں، عمل کے بارے میں بے شمار باتیں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ایک مثال لے کر کے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے جو مال دیا ہے تمہارا نہیں ہے، تمہارا کمایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب جانتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، بلکہ بعض کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا نا، اور رات میں گئے، انہوں نے جا کر کے مزدوری کی، دکانوں پر کام کیا، زراعت میں کام کیا، باغیچے میں کام کیا، کام کر کے وہ مزدوری کا پیسہ لائے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اللہ کا حکم آیا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، زر و جواہرات نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے مانگ کی ہے، ہم نے راتوں میں جا کر کے محنت کی ہے، اور وہ محنت کا پیسہ لا کر کے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میرا آپ کا معاملہ ایسا ہے نا، ہم بہت سارا کام اس لیے نہیں کرتے ہیں ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ دنیا کا اسٹیٹس بنانے کے لیے دن رات کی محنت کرتے ہیں نا، دنیا کا اسٹیٹس خراب نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا، وہ آخرت کا اسٹیٹس بناتے تھے، آخرت کا اسٹیٹس خراب نہ ہو۔ ہم دنیا کے اسٹیٹس میں لگے ہوئے، کتنی بلندی پر آ جائیں، کتنی اونچائی پر آ جائیں، کتنے مقام مرتبے پر آ جائیں، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں آخرت کے اسٹیٹس کو کبھی خراب نہیں کرنا۔ کتنے ایسے مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے ہیں، معمولی کام نہیں کرتے، اس لیے ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ اور ایک آخری بات اور کہہ کر کے انشاءاللہ گفتگو میں اپنی سمیٹ رہا ہوں، پیارے نبی جناب محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे करام के हवाले से क्या बताया जाए, उनकी खूबियाँ, उनके कमालात, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी कुर्बानियाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाँ अल्लाह का कलाम और अल्लाह के कलाम में आयात भरी पड़ी है, वहीं प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भरी पड़ी। एक बात सुनिए, आज जानते हैं मामलात की जब बात आती है, मुझे माफ़ फरमाएं, मामलात किसको कहते हैं? लेन देन को कहते हैं, ताल्लुकात तो को कहते हैं। मामलात की बात आती है ना, हम हमेशा दुनिया में एक ही रट लगाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इसी मेरे को साबित करने के लिए कोर्ट और कचहरी का सहारा लेते हैं, कागज बनवा लेते हैं अपने नाम पर, पेपर अपने नाम पर बनवा लेंगे मेरा है साबित करने के लिए। मुझे माफ फरमाए, आज जितने कोर्ट कचहरियों में मामलात हैं सब इसी पर है, ये मेरा है। एक आदमी जितने यहाँ मुसल्ली हैं और उम्मत की माए बहनें, मुझे माफ फरमाए, क्या आपने कभी ये भी कोर्ट में दावा किया है कि ये तुम्हारा है? ना। कोर्ट में जितने मामलात और मुकदमे चल रहे हैं इस पर कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लड़ते हैं जिंदगी भर, अदावतें दुश्मनियां पाल हमने रखी हैं, भाई भाई में जुदाई है, नफरतों का माहौल है, ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। सलाम व कलाम हमने बंद कर दिया है ये साबित करने के लिए कि ये मेरा है। ये फर्क है। सहाबे कराम की जिंदगी इस पर गुजरती थी, ये तुम्हारा है। हम इस पर मरते हैं, ये मेरा है। वो इस पर जीते थे, ये तुम्हारा है। सुनिए ना, सुनेंगे? बुखारी शरीफ की रिवायत है, उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फरमाती है मेरे घर में मेरी बारी का दिन है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। इतने में दो सहाबी आए, मुकदमा लेकर के आए। एक जमीन का तनाज़ा था, उस जमीन के मसले को लेकर के आए। दोनों सहाबी ये रट लगा रहे, ये मेरा है, ये मेरा है। सुनिए ना, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। दोनों ये रट लगा रहे, ये मेरा है या रसूल अल्लाह। दूसरा कह रहा या रसूल अल्लाह ये मेरा है। आपने कहा ठीक है बैठ जाओ, बिठाया आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चलिए आप दलील दीजिए, आपके पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा है? कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा है? दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सुनिए, फैसला सुनाने से पहले एक बात बोलता हूं मैं, उसके बाद फैसला सुनाऊंगा, सुन लेना जरा। दोनों साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह बोलिए क्या बात है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात दफा ऐसा होता है, कोई आदमी सच्चाई पर होता है, हक पर होता है, सही बोल ना पाने की वजह से अपने हक से महरूम हो जाता है। और दूसरा आदमी बड़ा चरब जुबान होता है, जबान का माहिर होता है, बोलने का माहिर होता है, गलती पर होने के बावजूद ऐसी चरब जबानी इस्तेमाल करता है कि ऐसा लगता है कि इसी का है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मैंने अगर किसी के हक में फैसला किया और वो जमीन उसकी नहीं है, उसको जमीन नहीं, मैं जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, ले जाए वो। फैसला सुनाने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बात फरमाई। जानते हैं क्या हुआ? उम्मे सलमा फरमाती है मैं वहीं पर पर्दे में मौजूद थी, मैंने देखा वो दोनों सहाबी जो ये मुकदमा लेकर के आए थे, ये मेरा है, ये मेरा है। जब उन्होंने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बानी ये सुना, अगर किसी ने नाहक अगर किसी की जमीन ले लिया, फैसला भले उसके हक में, कागज भले उसके हक में, पेपर भले उसके हक में, गवाही भले उसके हक में, वो जमीन नहीं जहन्नम का टुकड़ा ले रहा है। और दोनों साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा नहीं है, इसका है। दूसरा कहने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरा नहीं है, इसका है। आपने कहा अब क्या किया जाए? अभी तक तो ये लड़ रहे थे कि ये मेरा है, अब इस बात पर लड़ रहे हो कि ये तुम्हारा है, क्या किया जाए? दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह आप जिसको भी जमीन दे दे हम तैयार हैं, लेकिन जहन्नम का टुकड़ा हमें नहीं चाहिए।
پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی، ایک صحابی کا نام لکھا، اس صحابی کے حوالے اس زمین کو کر دیا۔ ہم اس بات پر لڑتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے وکیلوں کا سہارا لیتے، اور یہ وکیل اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ، ان کا زندگی بھر کا یہی کام ہوتا ہے، وکیل ہیں، وکلا ہیں۔ دعا کریں اللہ انہیں اسلامی وکیل بنائے، انہیں مسلمان وکیل بنائے۔ اکبر الہ آبادی نے ان کے بارے میں کہا تھا نا، کہا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یہ کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یہ کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، میرا بھی کوئی لڑکا پیدا ہو گیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جو حیات